پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ساتنین ایجوکیشن سروسز کی جانب سے آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی ٹیچر جویریہ سعید۔ آج اپنے اس ویڈیو لیکچر کے سیشن 2 میں آپ کو آپ کی اردو کی کتاب قندیل ادب برائے جماعت چہارم سے سبق پڑھاؤں گی، سبق کی تفصیلات سمجھاؤں گی اور ہم کتاب کی مشق کا کچھ کام اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں کریں گے۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر میں آپ کی اردو کی کتاب سے سبق تہذیب کی چمک کا ایک حصہ پڑھا تھا، سبق کی بلند خوانی کی تھی اور سبق کی تفصیلات سمجھائی تھیں، اور ہم نے اس سبق میں یہ پڑھا تھا کہ مصر کے لوگ کتنے تعلیم یافتہ تھے اور کتنے مہذب تھے، اور انہوں نے اپنے ارد گرد موجود نئی ایجادات سے فائدہ اٹھا کر کس طرح زندگی کو آسان بنایا۔ اب ہم سبق کے بقیہ حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، تو چلیے آپ اپنی اردو کی کتاب قندیل ادب برائے جماعت چہارم کھولیے۔ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 48 یعنی 48، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس صفحے پہ سبق کا نام ہے تہذیب کی چمک۔ اب ہم اس سبق کے بقیہ حصے کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ بلند خوانی کیجیے تاکہ آپ صحیح تلفظ اور اجزاء کے ساتھ سبق کو پڑھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے مصری بزرگ اپنے بچوں کو ایک جہاز راں کی کہانی سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک جہاز راں اپنے جہاز کو لے کر سمندر میں نکلا۔ اس وقت جہاز کشتی کی طرح کے ہوتے تھے۔ غلاموں کی 2 رویا قطاریں چپو چلاتی تھیں اور ایک پہرے دار ہاتھ میں چابک لیے ہر وقت ان کے سر پر سوار رہتا تھا۔ جوں ہی کسی غلام نے تھکن ظاہر کی، فوراً کوڑا اس کی کمر پر مارا۔ اچانک اس جہاز کو طوفان نے آ گھیرا۔ جہازیوں نے طوفان کا بڑا مقابلہ کیا، لیکن پھپھرے ہوئے پانی کے سامنے ان کی ایک نہ چلی اور جہاز ٹوٹ گیا۔ جتنے آدمی جہاز میں سوار تھے ڈوب گئے، صرف مصری جہاز راں زندہ بچا۔ وہ ایک لکڑی کے تختے سے لپٹ گیا اور بہتا ہوا ایک جزیرے پر جا پہنچا۔ 3 دن وہ جزیرے میں پھرتا رہا، درختوں سے پھل توڑتا اور اپنا پیٹ بھرتا۔ ایک دن وہ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھا سمندر کے پانی کو دیکھ رہا تھا کہ شاید کوئی جہاز ادھر آ نکلے، کہ اس نے دیکھا ایک بہت بڑا اژدہا اس کی طرف آ رہا ہے، جس کی کھال سنہری ہے اور آنکھیں نیلی۔ جہاز راں خوفزدہ ہو گیا اور اتنی ہمت بھی نہ رہی کہ بھاگ سکے۔ اژدہا جب اس کے قریب آیا تو جہاز راں 2 زانوں ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور التجا کرنے لگا، اے پیارے اژدہے، میری حالت پر رحم کر اور مجھے زندہ رہنے دے۔ اژدہے نے منہ کھولا اور اسے اپنے دانتوں میں دبا کر ایک طرف چل دیا۔ دور ایک درختوں کے جھنڈ میں لے جا کر اژدہے نے اسے زمین پر رکھا اور بولا، میرے چھوٹے دوست، مجھ سے مت ڈرو، مجھے دیوتا نے تمہاری حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ اس اژدہے نے 3 دن جہاز راں کو اپنے ہاں مہمان رکھا، طرح طرح کے کھانے کھلائے۔ چوتھے روز ایک اور اژدہا وہاں آیا اور اسے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر سمندر میں لے گیا۔ جہاز راں اس کی پیٹھ پر سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو مصر کے ساحل پر لیٹا ہوا پایا۔ جہاز راں کے تمام دوست اور رشتہ دار یہ سمجھ چکے تھے کہ وہ مر چکا ہے۔ اب جو انہوں نے اس کو زندہ دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ سب لوگوں کو اکٹھے کر کے اس نے اپنی داستان بیان کی کہ کس طرح اژدہوں نے اس کی مدد کی۔ بچوں، یہ تھی اس سبق کے بقیہ حصے کی بلند خوانی۔ آئیے اب میں آپ کو اس سبق کے اس حصے کے مشکل الفاظ کا مطلب بتاتی ہوں۔ جہاز راں یعنی جہاز کا مالک یا ملاح، جہاز چلانے والا۔ جہاز راں کے بعد دوسرا مشکل لفظ یہاں پہ نظر آ رہا ہے 2 رویا قطاریں، یعنی 2 لائن، قطاریں مطلب 2 لائنیں،
दो रोया दो लाइनों में बनी हुई बैठे हुए लोग, दो लाइनों में बैठी हुई बनी हुई कतारें। पहरेदार, पहरेदार यानी जैसे कहते हैं हम चौकीदार, पहरा देने वाले। चाबुक, चमड़े का बना हुआ एक हंटर। ग़ुलाम, ग़ुलाम वो जो अपने आका के ताबे होते हैं, यानी जो काम आका कहेगा उनको हर सूरत में उन्हें पूरा करना होता है, वो ग़ुलाम कहलाते हैं। पुराने ज़माने में ग़ुलाम रखने का रिवाज था, इंसानों को ग़ुलाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। कोड़ा, चमड़े का बना हुआ एक हंटर जिसको चाबुक भी कहते हैं। जजीरे, जजीरे का मतलब है समंदर के बीच में बना हुआ खुश्की का एक टुकड़ा जो कि कुदरती तौर पर दरियाफ्त हो जाता है। समंदर के बीच में बना हुआ एक खुश्क इलाका जिसको जजीरा कहते हैं। अजदहा, सांप की एक बहुत बड़ी किस्म जो कि इंसान को साबुत निगल जाने की सलाहियत रखता है, बहुत ही खौफनाक होता है। खौफज़दा होना, डर जाना, खौफ से कांपने लग जाना। दो जानों, दो जानों का मतलब है घुटनों के बल बैठ जाना, दो जानों होकर बैठ जाना। ये थी बच्चों इस सबक के मुश्किल अल्फाज। अब मैं आपको इस सबक के बकिया हिस्से की तफसील बताती हूँ। जैसे कि हमने इस सबक में पहले पढ़ा बच्चों कि यहाँ इस सबक में हमें मिस्र की तहज़ीब के बारे में बताया गया कि किस तरह से मिस्र के लोगों ने अपनी सोच बचार के ज़रिए तरक्की के नए रास्ते दरियाफ़्त किए, किस तरह ने नई चीज़ें ईजाद की और तालीम हासिल करके नए से ज़िंदगी की सहूलियात से भरपूर फ़ायदा उठाया। इसी तरह पुराने मिस्री बुज़ुर्ग अपने बच्चों को एक जहाज़रां की कहानी सुनाया करते थे, एक सबक आमोज़ कहानी सुनाया करते थे कि किस तरह से एक जहाज़रां जब अपना जहाज़ लेके निकला तो उसके जहाज़ को जो कि कश्ती की तरह था, उसके दो लाइनों से दोनों तरफ ग़ुलाम बैठे हुए थे जो कि उस जहाज़ को चप्पू की मदद से चला रहे थे। चप्पू एक लकड़ी का डंडा होता है जिसकी मदद से कश्ती को चलाया जाता है। तो जब वो जहाज़रां अपना जहाज़ लेके निकला और ग़ुलाम उसके जहाज़ को चला रहे थे, अचानक से समंदर में तूफ़ान आ गया और तूफ़ान के आगे वो जहाज़ ना ठहर सका और जहाज़ टूट गया और उसमें जहाज़ में जितने लोग थे वो सब मर गए। सिर्फ जहाज़रां बाकी बचा और वो तैरता हुआ एक लकड़ी के तख्ते से लिपट गया और तैरता हुआ बहता हुआ एक जजीरे पर पहुंचा। जजीरा बीच में समंदर के खुश्की का टुकड़ा था। जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ 3 दिन जब उसे होश आया तो वहाँ उसने आपको अपने जजीरे पर पाया। जजीरे में वो 3 दिन तक भूखा प्यासा फिरता रहा। वहाँ जो जंगली दरख्त लगे थे उनसे वो फल तोड़ता और वो अपना पेट किसी न किसी तरह भरता। एक दिन वो एक पत्थर पे बैठा हुआ था कि उसे दूर समंदर से एक खौफनाक अजदहा आता हुआ नज़र आया। वो तो इस इंतज़ार में था कि शायद उधर कोई जहाज़ आ निकले और उसकी मदद कर दे, लेकिन उसने देखा एक खौफनाक बहुत बड़ा सा अजदहा उसकी तरफ आ रहा है जिसकी जिल्द सुनहरी और आँखें नीले रंग की थीं। उसको देखकर जहाज़ा खौफ से काँपने लग गया और उसमें इतनी हिम्मत ना रही कि भागकर अपनी जान बचा सके। अचानक वो ज़मीन पर घुटने के बल बैठ गया, यानी दो जानों होकर बैठ गया और अजदहे से अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने लगा कि ए अजदहे, मुझे ना खाओ और मुझ पर रहम करो। अजदहे ने अपना बड़ा सा मुँह खोला और जहाज़रां को दांतों में दबाकर दूर दरख्तों के एक झुंड में ले गया और उसे ज़मीन पर लिटा दिया। जहाज़रां पहले ही बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुका था। अजदहे ने जहाज़रां की हिफाजत की और उसको कहा कि तुम मुझसे बिल्कुल ना डरो, मुझे देवता ने तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा है। 3 दिन तक उसने अजदहे को जहाज़रां को अपने यहाँ मेहमान रखा, उसको खिलाया पिलाया, उसकी हिफाजत की। चौथे दिन एक और अजदहा वहाँ आया और जहाज़रां को अपने साथ अपनी पीठ पर बिठाकर समंदर में ले गया। जहाज़रां उसकी पीठ पर सो गया। जब उसकी आँख खुली तो उसने ख़ुद को मिस्र के साहिल पर लेटा हुआ पाया। जहाज़रां के सारे दोस्त रिश्तेदार उसकी बग़ैर मौजूदगी में ये समझ गए थे कि वो मर चुका है क्योंकि उसका जहाज़ तो डूब चुका था। लेकिन जब उन्होंने उसको ज़िंदा सलामत देखा तो बहुत हैरान हुए। जहाज़रां ने उन सबको इकट्ठा किया और अपनी हिफाजत की कहानी, जो अजदहों ने उसकी हिफाजत की थी, वो पूरी कहानी सुनाई। तो बच्चों, तहज़ीब की चमक की इस कहानी से हमें पता चलता है कि पुराने मिस्री बुज़ुर्ग अपने बच्चों को ऐसी सबक आमोज़ कहानियाँ सुनाया करते थे कि कभी कभी इंसान ही इंसान के काम नहीं आता, कभी कभी जानवर भी इंसान के काम आता है और इंसान की हिफाजत करता है और अल्लाह के हुक्म से वो इंसान की प्रोटेक्शन करता है, इंसान का ख्याल रखता है। इस सबक में हमें हमें ये समझ में आता है, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि तहज़ीब की चमक जिसकी इब्तिदा मिस्र से हुई। मिस्र के लोग पढ़े लिखे और समझदार थे और नित नई चीज़ें ईजाद करते थे और मिस्री बुज़ुर्ग अपने बच्चों को सबक आमोज़ कहानियाँ सुनाते थे ताकि उनके बच्चे उन सबक आमोज़ कहानियों से सबक हासिल कर सकें और तालीम हासिल करने के बाद जदीद सहूलियात से फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। बच्चों, ये था इस सबक का ख़ुलासा। अब आइए किताब कॉपी के काम की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे उर्दू टेक्स्ट की कॉपी भी है।
آپ نے اپنے اس سبق کے بقیہ حصے کی مشق کا کام اپنے اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ انڈیکس بنائیں گے۔ انڈیکس میں آپ تہذیب کی چمک سبق کا عنوان لکھیں گے اور جو سوالات آپ کاپی میں کریں گے وہ اس انڈیکس میں تاریخ کے ساتھ فل کریں گے۔ سبق کا اگلا کام ہے خالی جگہ پر کریں۔ سب سے پہلے آپ ہوم ورک لکھیں گے، تاریخ ڈالیں گے اور سبق کا باقی کام کریں گے۔ خالی جگہ پر کریں۔ پہلی خالی جگہ ہے انسان نے غاروں سے نکل کر ڈیش بنائے۔ بچوں، چونکہ آپ سبق بہت اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں، اس کو سمجھ چکے ہیں، اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسان نے غاروں سے نکل کر جھونپڑے بنائے۔ نمبر 2، مٹی کو گوندھ کر اس کے ڈیش بنائے، مٹی کو گوندھ کر اس کے برتن بنائے۔ تیسری خالی جگہ ہے اچانک اس جہاز کو ڈیش نے آ گھیرا، اچانک اس جہاز کو طوفان نے آ گھیرا۔ 3 دن وہ ڈیش میں پھرتا رہا، 3 دن وہ جزیرے میں پھرتا رہا۔ مجھے دیوتا نے تمہاری ڈیش کے لیے بھیجا ہے، مجھے دیوتا نے تمہاری حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ خالی جگہیں آپ ہجوں، نقطوں اور شوشوں کا خیال رکھتے ہوئے صفائی کے ساتھ پر کریں گے۔ کاپی کا اگلا صفحہ کھولیے گا، اس پہ ہوم ورک لکھیں گے، تاریخ ڈالیں گے، اگلا سوال کریں گے واحد کی جمع بنائیے۔ یہاں کچھ واحد الفاظ میں نے دیے ہوئے ہیں اور آپ اسی طرح سے 4 کالمز بنائیں گے یا آپ 2 کالم بنا کے بھی 2 صفحوں پہ کام کر سکتے ہیں۔ واحد کے کالم میں تمام واحد الفاظ لکھیں گے اور جمع کے خانے میں ان الفاظ کی جمع بنائیں گے۔ پہلا لفظ ہے فائدہ، یعنی کسی سے پروفٹ ہونا، فائدہ حاصل ہونا۔ کسی ایک انسان کا فائدہ ہوگا تو ہم کہیں گے فائدہ، اور اگر ایک سے زیادہ چیز سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا یا ایک سے زیادہ انسانوں کو فائدہ حاصل ہوگا تو جمع ہو جائے گی فوائد۔ عالم، عالم یعنی علم حاصل کرنے والا، قابل انسان۔ عالم یعنی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، ایک عالم، اور اگر ایک سے زیادہ عالموں کی بات ہوگی تو ہم کہیں گے علماء، عالم کی جمع ہوگی علماء۔ شخص یعنی ایک فرد کی بات ہے، ایک شخص، اور جب زیادہ افراد کی بات ہوگی تو یہاں آئے گا اشخاص، اس کی جمع ہوگی۔ خدمت، خدمت کی جمع ہوگی خدمات۔ عبادت یعنی ایک عبادت، نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن پڑھنا، یہ ایک سے زیادہ عبادتوں میں شمار ہوگا تو اس کی عبادت کی جمع ہوگی عبادات۔ امتحان، کوئی ایک امتحان دینا، جیسے اردو کا امتحان، اور اگر ایک سے زیادہ امتحان آپ دیں گے تو امتحان کی جمع ہوگی امتحانات۔ حق یعنی کسی کا رائٹ، ایک حق، اور ایک سے زیادہ حق کی بات ہوگی تو جمع ہوگی حقوق۔ حرکت یعنی موومنٹ، حرکت کرنا، ہلنا جلنا، اور اگر ایک سے زیادہ حرکت کی بات ہوگی تو حرکات، اس کی جمع ہوگی۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے شریف، کسی ایک انسان کی بات ہو رہی ہے جو کہ شریف ہو، اور اگر ایک سے زیادہ لوگوں کی بات ہوگی تو ہوگا شرفا، زیادہ انسانوں کے شریف ہونے کی بات ہوگی، لفظ تو اس کی جمع بنے گی شرفا۔ مضمون، کسی ایک مضمون کی بات ہو رہی ہے جیسے اردو کا مضمون، اگر ایک سے زیادہ مضمون کی بات ہوگی جیسے سائنس کا مضمون، انگریزی کا مضمون، حساب کا مضمون، تو مضمون کی جمع ہو جائے گی مضامین۔ کتاب کے مشق کا اگلا کام ہے بیٹا فعل حال کے مطابق جملے مکمل کریں۔ اس کے لیے آپ کو پہلے فعل حال کی تعریف معلوم ہونا ضروری ہے۔ میں نے یہاں آپ کی آسانی کے لیے فعل حال کی تعریف لکھ دی ہے، آپ بھی کاپی کے اگلے صفحے میں ہوم ورک ڈالیں گے، تاریخ ڈالیں گے، فعل حال کی تعریف لکھیں گے، جس طرح میں نے یہاں لکھا ہے پہلے آپ بھی بالکل اسی طرح فعل حال کی تعریف کاپی پر لکھیں گے۔ فعل حال وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا موجودہ زمانے میں پایا جائے۔ بچوں، آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ فعل کیا ہوتا ہے۔ فعل وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا، اگر کسی جملے میں کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے تو اسے فعل کہتے ہیں۔ اور جب ہم فعل حال کی بات کرتے ہیں، حال مانے پریزنٹ یعنی موجودہ زمانہ، تو فعل حال وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا موجودہ زمانے میں پایا جائے، یعنی پریزنٹ ٹینس میں پایا جائے۔ جیسے ارشد دودھ پی رہا ہے، دودھ پینا جو ہے وہ فعل ہے، ٹھیک ہے، لیکن ارشد دودھ پی رہا ہے، ارشد حال میں دودھ پی رہا ہے، یعنی اسی وقت دودھ پی رہا ہے یا آج کے دن پی رہا ہے، تو ارشد دودھ پی رہا ہے، یہ فعل حال ہوگا۔ کھیلنا، کھیلنا فعل ہے، بچے کھیل رہے ہیں یعنی بچے اسی وقت کھیل رہے ہیں، تو حال کی بات ہو رہی ہے، پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ جملہ ہوگا بچے کھیل رہے ہیں۔ اب آپ اس فعل حال کی تعریف کو ذہن میں رکھتے ہوئے جملے مکمل کریں گے۔ ماں بیٹا کھانا، اس جملے کو جب آپ فعل حال میں مکمل کریں گے تو جملہ بنے گا ماں بیٹا کھانا کھا رہے ہیں۔ امجد اسکول، اس جملے کو بھی جب آپ فعل حال میں اس کا جملہ بنائیں گے تو بنے گا امجد اسکول جا رہا ہے۔ سمینہ نماز، سمینہ نماز پڑھ رہی ہے۔ میں چائے، اس کا جملہ فعل حال میں بنے گا میں چائے پی رہا ہوں یا میں چائے بنا رہی ہوں۔
وہ درخت پر اس کا جو آپ فعل حال میں جملہ بنائیں گے تو بنے گا وہ درخت پر چڑھ رہا ہے، وہ درخت پر چڑھ رہا ہے۔ بچوں یہ تھا آپ کا اردو ٹیکسٹ کی کاپی کا کام۔ آپ یہ تمام کام ہجوں، نقطوں اور شوشوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی اردو ٹیکسٹ کی کاپی میں انتہائی صفائی کے ساتھ کریں گے۔ مجھے امید ہے بچوں آپ کو سبق تہذیب کی چمک اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کاپی میں دیا گیا تمام کام انتہائی صفائی کے ساتھ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی بچوں اب مجھے اجازت دیجیے، اپنے اگلے ویڈیو لیکچر کے ساتھ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔